السلام علیکم ویور، میں اسٹریالوجر سید بشر علی رضوی، میرا فیس بک پیج اور میرا یوٹیوب چینل اسٹریالوجی فیوچر ہے 110 کے نام سے موجود ہے۔ آج جس چیز کے لیے میں ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں وہ ہے ذائچہ پاکستان۔ میں کچھ عرصہ سائٹ پہ رہا ہوں، الحمدللہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا اور عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں اب واپس آیا ہوں۔ تو ابھی واپس آ کر میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی وہی سیاسی گہما گہمیاں عروج پر ہیں۔ ابھی سب سے اہم چیز ہے وہ کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں، یا کون سی جماعت جیتے گی، پاکستان کے حالات کیسے رہیں گے اور پاکستان کس طرف جائے گا۔ ابھی میں پاکستان کے اوپر ایک ذائچہ بنا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن کے اوپر ایک ذائچہ تیار کروں گا۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے زیادہ تر ذائچے جو ہے وہ ایک اچھے گھروں کی طرف موومنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور پاکستان اب بہتری کی طرف ضرور جائے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ترقی کا گراف ہے وہ میں شروع سے بتاتا آ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی جب مشتری 12ویں گھر سے نکلے گا اور 12ویں گھر سے نکل کے پہلے گھر میں آئے گا مشتری، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی پاکستان 2024 مئی کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں ترقی کا بول بالا شروع ہوگا۔ لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر جو انتردشا ہے وہ مرکری کی شروع ہو گئی ہے، اور مرکری اپنے تیسرے گھر میں بیٹھا ہے، اور تیسرے گھر کے ساتھ مرکری کے ساتھ زہرہ کی دشا ہے، زہرہ بھی تیسرے گھر میں ہے۔ تو دونوں سیارے جمہوریت کے گھر میں ہیں، ٹرانسپورٹ کے گھر میں ہیں، کمیونیکیٹ کے گھر میں ہیں، اور روابطس کے گھر میں ہے۔ اور مرکری جو ہے وہ ینگسٹر لوگوں کو رول کر رہا ہوتا ہے، طالب علموں کو رول کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکری جو ہے وہ میڈیا کو رول کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ 5ویں گھر سے تعلق رکھتا ہے، اور 6ٹھے گھر کا حاکم جو ہے وہ ہمسایہ ممالک سے تعلق رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہتری کی طرف، اب زحل بھی بہتری کی طرف پاکستان کے ذائچے میں چل رہا ہے الحمدللہ۔ پاکستان کے ذائچے میں کوئی کسی طرح کی میں رکاوٹ نہیں دیکھ رہا۔ اب یہ آخری لاسٹ ٹنیور چل رہا ہے دسمبر کا، انشاءاللہ جنوری سے پاکستان کے ذائچے کی پوزیشن مزید بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر اب استحکام آئے گا اور پاکستان بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اور ہم سب لوگوں کے لیے یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بہتری آنی چاہیے، ہمارے غریب عوام کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ اب رہی ڈالر کی بات، تو انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنوری کے اندر اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر دونوں میں ہی انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی، ڈالر نیچے جائے گا اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جائے گی۔ رہی پیٹرول کی بات، پیٹرول میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ سیٹرن جیسے جیسے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آئل جو ہے وہ پیٹرول یا پیٹرول مصنوعات وہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی بہت کم ریٹ ہے اس وقت۔ پاکستان میں کچھ مجبوریوں کے تحت IMF کی کچھ مجبوریاں ہیں، اور کچھ پاکستان نے قرضے وغیرہ لیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آئل کو مزید سستا کرنا حکومت کے لیے مسائل کا شکار ہے۔ ویسے اوورآل پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ ابھی میں سعودیہ سے ہو کے آ رہا ہوں، تو سعودیہ کے اندر بھی آئل تقریباً 2.5 ریال پر لیٹر چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پاکستانی پیسوں میں کیلکولیٹ کر لیں تو وہ پاکستان سے بھی زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں پر لیٹر۔ تو اوورآل پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان کے اندر بھی استحکام ضرور اب آئے گا۔ جو پلانیٹری پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں، جو سیاروں کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، اس کے حساب سے پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی اب بہتری کے چانسز ہیں انشاءاللہ، اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ لیکن ابھی تک مشتری جو ہے وہ 12ویں گھر میں چل رہا ہے، مشتری مئی میں جا کے کلیئر ہوگا، اور اس کے بعد میں مئی سے پہلے بالکل بھی پیشن گوئی نہیں کر رہا۔ مئی سے پہلے پاکستان کے حالات بہتر مئی کے بعد جا کے ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر مہنگائی کا تھوڑا سا زور ٹوٹے گا ایک دم سے، آپ میری پیشن گوئیوں کو یاد رکھیے گا۔ اور پاکستان کے اندر جو قدرتی آفات، زلزلے، اور یہ جو ایک آلودگی پھیلی ہوئی تھی پاکستان کے اندر ابھی لاہور کے اندر، جس کی وجہ سے چھٹیاں کرنا پڑی ہیں، یہ سب میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے۔ آپ میرے ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں رہیں گی پاکستان کے اندر، موسمی تغیر اور تبدیلی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ بڑا کولڈ پلینٹ ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں ہی مسائل دے گا آپ کو، کیونکہ آپ کے لاسز کے گھر میں پڑا ہے، اور 8 ہاؤس کا حاکم ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ابھی اس طرح ہی ایز اٹ چلتی رہیں گی۔ لیکن مئی کے بعد مشتری جیسے ہی وہاں سے موو کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی مشتری کے موو کرنے کے بعد مشتری جب آ جائے گا
ٹورس کے اندر پہلے گھر کے اندر، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے ذائچے کی حالت ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ سیٹرن مضبوط حالت میں ہو جائے گا، جپیٹر مضبوط حالت میں ہو جائے گا، مرکری جو ہے وہ بھی اپنے 9th اور 10th ہاؤس وہ بھی اسینڈنٹ سے گزرے گا، اور اس کے علاوہ مارس اچھے گھروں سے گزرے گا، اس کے علاوہ شمس اچھے گھروں سے گزرے گا۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس وقت میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب میں بہتریاں ضرور آپ دیکھنے میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اور مئی کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیسے میں بھی استحکام آئے گا، اور پیٹرول بھی نیچے آئے گا مزید، اور مہنگائی میں بھی کمی ہو سکے گی، اور باقی چیزوں کے اندر بھی بہتری ہو سکے گی۔ یہ مجھے جو میں اسٹریالوجیکلی سیاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں انہی سے ان تمام ویڈیوز کو بنا رہا ہوتا ہوں اور بتا رہا ہوتا ہوں، اور انہی چیزوں سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ ابھی فی الحال مرکری کی پوزیشن جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مرکری کی انتردشا چل رہی ہے، مرکری 8ویں گھر میں ہے، ریٹروگریڈ ہے، اور 8ویں گھر سے مرکری جو ہے وہ ٹرانزٹ کرے گا اور 9ویں گھر میں آئے گا۔ 8ویں گھر تک جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے اس وقت تک تو یہ طالب علم اور ینگسٹر لوگ عمران خان کی چاہت میں بڑے سے جلسے کر سکتے ہیں، اور بڑی پکڑ دھکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور جنوری کے اندر تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ جپیٹر چونکہ گزرے گا وہاں سے 12ویں گھر سے ہوتا ہوا پہلے گھر کی طرف موو کرنا شروع کرے گا ریٹروگریڈ سے ختم ہو کے، تب بھی جپیٹر جب وہاں سے آئے گا ادھر موو کرنا شروع کرے گا اس وقت بھی کچھ معاملات خراب ہونا شروع ہوں گے، وہ میں آپ سے دوسری سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ لیکن ابھی فی الحال یہ ساری چیزیں ایز اٹ چلتی رہیں گی، جس طرح یہ گیما گیمی ہے اور مسائل ہے، جو پریشانیاں ہیں، یہ اسی طرح ہی ایز اٹ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو دن دگنی چار چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہماری پاکستان کی کوئی مشکلات نہ کرے۔ ابھی فی الحال جو کوئی بڑی پیشن گوئی مجھے ذائچے کے اندر نظر نہیں آئی کہ میں کر سکوں، ابھی ایز اٹ ہی چلے گا، اسی طرح کے مسائل چلیں گے۔ ابھی کوئی معاملات اتنے خاص نظر نہیں آ رہے ذائچے کے اندر کہ میں کوئی بڑی پیشن گوئی کر سکوں۔ باقی چیزیں اسی طرح ہی چلتی رہیں گی، مہنگائی کا زور ایسے ہی رہے گا، جو چیزیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے بہتر ہو سکیں گی۔ جو میں نے پیشن گوئی کی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ مئی کے بعد 2024 میں انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف چلے گا، اور چیزیں بہتر ہوں گی، مہنگائی کا زور ٹوٹے گا، اور چیزوں کا زور ٹوٹے گا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے ایز اٹ چیزیں چلتی رہیں گی، کوئی خاص چیزوں میں تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ باقی اپنا اور اپنے والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید میں آپ کے لیے ویڈیو لا سکوں۔ السلام علیکم۔